پاکستان کا اس کشیدگی کے معاملے پہ جو کردار رہا ہے، تمام ممالک جو ہے اس میں صبر کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ نے سزا ہی سنانی تھی تو پھر آپ نے نہال ہاشمی کو معافی مانگنے پہ کیوں مجبور کیا؟ کل 9 مئی کے کیس میں جو KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو نامزد کیا گیا ہے، اس نومینیشن کے بعد تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہ کہاں پر اور کیوں رابطے کر رہے ہیں؟ یا خیبر پختونخوا کے لوگ جن کا PTI سے تعلق ہے، وہ کس جگہ پہ کنیکٹڈ ہو چکے ہیں، کس معاملے پہ کنیکٹڈ ہو چکے ہیں؟ اور تیسری خبر، عمران خان صاحب سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے؟ اور چوتھی خبر ہے نہال ہاشمی، جنہیں سندھ کا گورنر لگا دیا ہے۔ اب گورنر کی جو تعیناتی نہال ہاشمی صاحب کی ہوئی ہے، ان کا ماضی کیا ہے؟ ماضی پہ ہم بات کریں گے، اور ایک 5ویں خبر بھی ہے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنی پہلی خبر سے۔ آج جب سپریم کورٹ میں عمران خان کے مقدمے کی سماعت چل رہی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 2 رکنی بینچ عمران خان کا مقدمہ سن رہا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے روانہ ہونے سے پہلے انہیں گورنر سندھ اپوائنٹ کرنے کی جو سمری ہے، وہ صدر پاکستان کو بھجوا کے گئے ہیں۔ اب نہال ہاشمی صاحب کو سندھ کا گورنر لگایا گیا ہے، کامران ٹسوری صاحب کو ہٹا کر۔ کامران ٹسوری کا تعلق MKM سے ہے، اور جو نہال ہاشمی صاحب ہیں ان کا تعلق مسلم نواز سے ہے۔ اور جب نواز شریف کے خلاف پاناما کا اسکینڈل آیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما میں جو سپریم کورٹ میں کارروائی چل رہی تھی، اس پروسیڈنگ کو لے کے نہال ہاشمی نے ایک بیان دیا تھا۔ اس بیان پہ سپریم کورٹ کے بینچ نے، جس کو ہیڈ کر رہے تھے آصف سعید کھوسا، انہوں نے نہال ہاشمی کو 1 ماہ کے لیے جیل بھجوا دیا تھا، توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا تھا۔ حالانکہ جب سزا سنائی گئی، سزا سنانے سے پہلے نہال ہاشمی عدالت سے معافی مانگ چکے تھے، اور معافی مانگنے کے لیے بھی عدالت نے، جو بینچ کے سربراہ تھے آصف سعید کھوسا، ان کی طرف سے ہی نہال ہاشمی کو کنونس کیا گیا تھا کہ آپ معافی مانگ لیں، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ لیکن جب نہال ہاشمی نے معافی مانگ لی تو معاملہ رفع دفع نہ ہوا، 1 ماہ کی ان کو سزا سنا دی، 1 ماہ کے لیے انہیں جیل بھجوا دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ وہ جو 1 ماہ کی سزا نہال ہاشمی کی ختم ہوئی تھی، تو سزا کے خاتمے کے بعد جب وہ باہر آئے تھے، ایک اور بیان نہال ہاشمی نے رہائی کے بعد داغ دیا تھا، جس کے بعد ایک اور پروسیڈنگ نہال ہاشمی کے خلاف کنٹیمپٹ کی ثاقب نثار صاحب نے، اس وقت کے جو چیف جسٹس سے ثاقب نثار نے ایک نئی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ عدلیہ کی بات کریں تو آج سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت ہوئی عمران خان صاحب کے ڈیفیمیشن کیس کی، جس میں علی ظفر صاحب نے دلائل دیے۔ اب علی ظفر صاحب نے جتنے بھی دلائل دیے، وہ آئندہ سماعت 7 اپریل کو بھی جاری رکھیں گے۔ لیکن جو بینچ تھا، عائشہ ملک صاحبہ کا، جناب ہاشم کاکڑ صاحب کا، اشتیاق ابراہیم صاحب کا، اس بینچ نے جو دلائل سنے آج علی ظفر صاحب کے، خان صاحب کے وکیل کے، اور کیس کی کارروائی کو 7 اپریل تک ملتوی کیا گیا ہے۔ کارروائی ملتوی ہونے کے بعد جو شہباز شریف صاحب کے وکیل ہیں ڈیفامیشن کے کیس میں عمران خان کے خلاف، مصطفیٰ رمدے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو دلائل علی ظفر صاحب دے رہے ہیں، جب میری دلائل دینے کی باری آئے گی تو میں عمران خان صاحب کے وکیل کی تمام دلائل کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ مصطفیٰ رمدے صاحب کہتے ہیں کہ جو عدالت میں کہا جا رہا ہے کہ 3 نومبر 2022 کے بعد عمران خان کے ساتھ ڈاکٹر ملاقات کرنے نہیں دے رہے تھے، وہ زخمی تھے، وزیر آباد میں ان پہ حملہ ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ رمدے صاحب عدالت کے باہر یہ بتاتے ہیں صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہ خان صاحب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، سیاسی گیدرنگ کر رہے تھے، اور یہاں پہ عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی تھے۔ تو 7 اپریل کی جو اگلی تاریخ ہے، وہ بڑی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توشہ خانہ کے عمران خان، بشرا بی بی صاحبہ کے اپیلوں پہ اعتراضات لگے تھے، آج عدالت نے ان اعتراضات کو ریموو کر دیا ہے۔ خادم حسین سومرو صاحب نے اعتراضات ریموو کرنے کا فیصلہ سنایا۔ سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری اپیلوں کے اوپر اعتراض لگا دیا گیا ہے، ہم تو کل بڑی توقع کے ساتھ آئے تھے، لیکن ہمیں ریلیف نہیں مل سکا، عید سے پہلے خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو پائی، لیکن ہمیں ملاقات میں چیف جسٹس نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہمارے جینوئن جو ایشو ہیں ان کو حل کیا جائے گا، ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ میرا وکالت نامہ ابھی تک سگنیچر کرا کے مجھے نہیں دیا گیا، تو جج صاحب نے آرڈر کیا کہ آپ کی درخواست کے اوپر جو اعتراضات ہیں ہم ان کو ریموو کر دیتے ہیں۔ درخواست پہ اعتراضات ریموو ہو جائیں گے، اس کے بعد نمبر لگ جائے گا۔ تو علیمہ خان صاحبہ جب عدالت نے نمبر لگانے کا حکم دیا، اعتراضات ہٹا دیے، تو علیمہ خان صاحبہ جذباتی ہو گئی، اور انہوں نے اپنے وکیل سے جاننا چاہا، سلمان صفدر صاحب سے، جو کہ خان صاحب کے وکیل ہیں، کہ جج صاحب سے نمبر لے لیں اپیلوں کا، جس پہ جج صاحب نے ان سے مخاطب ہو کے کہا علیمہ خان سے،
بی بی آپ کی درخواستوں پہ اعتراضات ہٹا دیے گئے ہیں، آپ کی درخواستوں پہ نمبر جو ہے وہ ڈائری برانچ لگائے گئے اور پھر تاریخ مانگی گئی، جس پہ جیسے خادم حسین سومری نے کہا کہ تاریخ بھی آفس کی طرف سے دی جائے گی۔ ابھی تک آپ کا جو بھی مقدمہ میری عدالت میں لگا ہے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہر ہفتے آپ کا کیس لگ جاتا ہے، تو اب بھی آپ اچھے کی امید رکھیں۔ باقی رہا عمران خان صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پہ ہاسپٹل منتقل کرنے کی جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی گئی تھی ان کے وکلاء کی طرف سے، جس میں آج لطیف کھوسہ صاحب جج ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے، جس میں جیسے خادم حسین سومرو صاحب بھی تھے، جس میں عدالت کی طرف سے جو دلائل دیے گئے، لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے دلائل سننے کے بعد عدالت نے بانی تحریک انصاف عمران خان کے لیے نیا ان کا میڈیکل معائنہ کرنے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ اجازت چاہتے ناظرین، اللہ حافظ۔